هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یہ صورت مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. اس صورت کا جو موضوع ہے وہ آپ دیکھ لیجئے دوسری آیت میں کتاب فصلت، یہ فصلت نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے. یعنی اس صورت میں یا اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا یا کائنات کی ایک ایک شے، انسانوں کی جو جانیں ہیں اور ان کے بارے میں، اور اسی طرح ہماری تاریخ ہے پہلی بعد میں بھی، اور احکام ہیں شریعت کے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اور یہ قرآن مجید رحمان کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور دلائل دی ہیں کہ یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی. ابن اسحاق نام کے ایک بہت بڑے مؤلف گزرے ہیں، سیرت نگار ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے المغازی. المغازی میں وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ جو اپنی قوم کے بڑے سردار تھے، انہوں نے ایک دن قریش کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہ بات کہی، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی سامنے مسجد میں تشریف فرما تھے، یعنی حرم پاک میں. تو اس نے یہ بات کہی کہ ایسا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں، اور کچھ معاملات میں ان کو پیش کرتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری کچھ باتوں کو وہ مان لے اور ہم اس کو وہ دے دیں، اور کچھ باتوں سے وہ یعنی منوائیں ہمیں تو ہم وہ بھی مان لیں، اور یہ بس آپس میں ہمارے جھگڑے جو ہیں وہ یہ ختم ہو جائیں گے. تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. تو سارے قریشیوں نے کہا جی جناب آپ جائیے، آپ بات کیجئے، جو بھی آپ نے آفر کرنی ہے ان کو وہ کیجئے، اور پھر اس کے بعد معاملے کو ٹھنڈا کیجئے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آیا، عتبہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور آ کے اس نے یہ بات کہی کہ میرے بھتیجے، ہم سب اکٹھے رہتے تھے، ہمارا خاندان، ہمارا نسب آپس میں ملتا جلتا ہے. تم قوم کے پاس ایک ایسا اہم معاملہ لے کے آ گئے ہو جس سے ہماری قوم کا جو ایکا ہے یا اتفاق ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ہم ایک دوسرے سے الجھ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تو نے ہمارے جتنے بھی خیالات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو غلط قرار دیا ہے اور ہمیں بیوقوف بتایا ہے. ہمارے جو خدا ہیں اور ہمارا جو آبائی مذہب ہے اس پر بھی تو نے بڑے عیب لگا دیے ہیں، کوسچن مارکس لگا دیے ہیں، اور جو ہمارے پچھلے آباء و اجداد گزر گئے ہیں ان سب کو تم نے کہا ہے کہ یہ کافر تھے. تو لہذا تم میری کچھ باتیں غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھ پر پیش کروں اور تم اس میں غور کر کے دیکھو کہ شاید کچھ باتیں تو ہماری مان لے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو الولید میں سنوں گا، تم کہو. پھر وہ بولا، عتبہ کہنے لگا کہ اگر تم اپنی ساری موومنٹ کا مقصد یہی رکھتے ہو کہ تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں مال دینے کو تیار ہیں تاکہ تو ہم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ. اور اگر تم لیڈرشپ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا لیڈر بھی بنانے کو تیار ہیں، لیکن اس صورت میں کہ اپنے اس معاملے کو تم چھوڑ دو.
اور اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں. لیکن یہ جو چیزیں تمہارے پاس آتی رہتی ہیں نا، جو تم خواب دیکھتے رہتے ہو، ان کا ذکر کرنا چھوڑ دو. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بیمار ہوں تو ہم تمہارے لیے اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے اور تم ٹھیک ہو جاؤ. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہاں بس اتنا تک اس نے کہا اور پھر اس کے بعد چپ ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ابو الولید جو کہنا تھا تم نے کہہ دیا، میں نے سننا تھا وہ سن لیا، اب تم میری بات بھی سنو. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ سورت پڑھی، یہیں سے پڑھا، حامیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب تنزیل من الرحمن الرحیم. ایک اور روایت ہے جو مسند عبد ابن حمید میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ عتبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آتے یہ کہا کہ تم نے ہمارا اتفاق ختم کر دیا ہے، ہمارے معاملات کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، ہمارے مذہب کو تو نے معیوب قرار دیا ہے اور عربوں میں ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ ہم میں یہ بات بھی پھیل گئی ہمارے بارے میں دنیا بھر میں کہ قریشیوں میں ایک جادوگر ہے یا قریشیوں میں ایک کاہن ہے. ہم تو بخدا ما ننتظر الا مثل صیحۃ الحبلى، ہم تو بس یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک کوئی پریگننٹ جو عورت ہوتی ہے اس کی جو آوازیں بس لگتا ہے کہ بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کون سے کوئی عورت جو ہے نا اپنی اس درد ذہ سے فارغ ہوتی ہے. ہماری کیفیت تو تم نے ایسی بنا دی ہے. ہم اب حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ختم ہو جائیں گے. قریشی ہیں تو تھوڑے سے. تو کہتا ہے ایھا الرجل، او نوجوان، نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے اس بات کی کہ تمہیں کچھ پیسے چاہیے تو ہم تمہارے لیے اتنے پیسے جمع کر سکتے ہیں کہ تم قریشیوں کے سب سے امیر ترین انسان بن سکتے ہو. اور اگر تمہاری خواہش شادی کی ہے تو قریشیوں میں جو عورت بھی تمہیں پسند ہو تم بتاؤ، ہم ایک نہیں 10 عورتوں سے تمہاری شادی کر دیں. تو اس طرح اس نے بات کی اور بات کر کے جب خاموش ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا افرغت یا ابا الولید، ابو الولید تم اپنی بات کہہ کے فارغ ہو چکے ہو؟ اس نے کہا بالکل. تو نبی علیہ السلام فرمایا فاستمع منی، اب میری بات بھی ذرا غور سے سنو. تو اس وقت آپ نے یہ سورت ابتدا سے ہی پڑھی. کچھ روایتوں میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھ رہے تھے تو وہ بیٹھے بیٹھے یعنی اس نے اپنے دونوں ہاتھ یوں پیچھے کر دیے اور یوں سنتا رہا، یوں کر کے بیٹھا رہا، سنتا رہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہنچے، یہ آیت نمبر 13 ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. آپ نے جو ہی آیت پڑھی تو اس نے فٹافٹ آگے بڑھ کے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور آپ کو خدا کا واسطہ دیا کہ آپ رشتہ داروں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں. میں آپ کا رشتہ دار ہوں، دوسرے بھی قریشی آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ تو بہرحال وہ اٹھ کے واپس گیا اور واپس جب گیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، خاموشی سے جا رہا تھا. تو قریشیوں نے دیکھا کہ ان کا یہ جو جاگ گیا تھا نا اب واپسی پہ اس کا چہرہ ویسا نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی متاثر ہو کے آیا ہے. تو قریب آئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ابو الولید کیا خبر ہے؟ کہنے لگا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے، خدا کی قسم میں نے اس جیسی کوئی بات کبھی نہیں سنی. اللہ کی قسم نہ وہ ساحر ہے، جادو ہے، اور نہ ہی شاعر ہے اور نہ ہی کہانت ہے. قریشیوں میں تمہیں ایک بات کہوں گا کہ تم میرا کہنا مانو اور اس شخص کو اپنے اور اپنے درمیان اس کے درمیان نہ آؤ، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. اگر اس کی بات پھیلتی ہے تو تمہاری عزت ہے اور اگر نہیں پھیلتی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. تو بہرحال قریش پھر بھی نہ مانے.
اور اس نے بھی کوئی حامی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نہ بھری۔ تو اس صورت میں موضوع جو اس کا بنیادی ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ صورت کا بنیادی موضوع کیا ہے، قرآن مجید کی سچائی کو بیان کرنا، اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ عربی زبان میں ہے اور اس میں شریعت کے اور جتنے بھی فقہی احکام ہیں جو ضرورت جن کی ہے ان سے ریلیٹڈ بعض احکام کی پوری تفصیل ہے۔ تو شروع ہوتی ہے حامیم۔ حامیم یہی میں بتا چکا ہوں کہ یہ پہلے آل و حامیم 5 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، تو یہ پورا خاندان ہے آل و حامیم۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کردہ ہے بہت مہربان ذات کی طرف سے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ اس قرآن مجید کو روح القدس نے اتارا ہے، جبریل نے، مگر آپ کے رب کی طرف سے، اور بالکل صحیح ہے، برحق ہے۔ تو رحمان اور رحیم کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید میں بڑی مہربانی کی باتیں ہیں، رحمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑی شفقت فرمائی ہے کہ قرآن مجید اتار کے ان کو راہ راست دکھائی، ان کی رہنمائی کی سب کو۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف قریشیوں کے لیے یہ قرآن مجید اترا، بلکہ رحمان سب کے لیے، جو اس کو مانیں گے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانیں گے اس کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ رحمت سب کے لیے نازل کی ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کا جو ٹائٹلز ہیں یہاں لا کے قرآن مجید کی انڈائریکٹ وے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ قرآن مجید ایک یونیورسل بک ہے، سب انسانوں کے لیے، اب سب کے لیے، یہ صرف قریشیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ رب کی رحمت جو ہے رحمان وہ سب کے لیے ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید بھی سب کے لیے ہے۔ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں، آیاتہ آیات اس کی، قرآنً عربیًا، قرآن ہے عربی میں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک معنی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور اس کے ایک ایک حکم کو بڑا پختہ بیان کیا ہے۔ فصلت یعنی کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اس کی آیات، فصلت آیاتہ۔ پھر قرآنً عربیًا، یعنی ایک قرآن ہے اور عربی زبان میں ہے، یہ اور خوبی ہے اس کی۔ یعنی ہم نے اس کتاب کا ذکر اگر تمہارے سامنے کیا ہے تو قرآن بنا کے کیا ہے اور عربی زبان میں کیا ہے، اور کن کے لیے کیا ہے؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ علم کس کا؟ یعنی اس بیان کو جو عربی میں ہے اس کو وہ جانتے ہیں، یعنی عربی زبان کے بیان کو، عربی زبان کی نیریشن کو وہ جانتے ہیں اور اس کی وضاحت کو وہ سمجھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ علماء ہیں جن کے پاس بڑا پختہ علم ہے۔ لقوم یعلمون سے مراد یعنی ایسے علماء جن کے پاس پختہ علم ہے، وہ اس قرآن مجید کے طریقے بیان کو اور اس کی وضاحت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ واقعی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بڑی کھل کھل کے اس میں باتیں کی ہیں، احکام اس کے بالکل واضح ہیں، عقائد کو بھی واضح کر دیا ہے اور عربی زبان میں کیا ہے۔ عربی زبان بھی مقاصد کو واضح کرنے کے لیے بڑی خوبصورت زبان ہے۔ پھر بشیرا و نذیرا، یہ قرآن مجید خوشخبری دینے والا بھی ہے، و نذیرا، اور ڈرانے والا بھی۔ فأعرض اکثرهم، تو اعراض کیا ان کے اکثر نے، فهم لا يسمعون، بس وہ نہیں سنتے۔ یعنی اس قرآن مجید کی خوبی یہ ہے
کہ جو اس کو مان لیں ان کو یہ قرآن مجید خوشخبری دیتا ہے، جو اس کے احکام پر عمل کر لیں اور جو اس کی حدود کے اندر رہیں، اس کے فرائض کو پورا کریں، یہ قرآن مجید ان کو خوشخبری دیتا ہے جنت میں داخلے کی۔ اور اسی طرح نذیرا، یہ نذیر بھی ہے، وارنر بھی ہے۔ وہ کس طرح کہ جو اس کو نہ مانیں، اس کو جھٹلائیں، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان پر عمل نہ کریں اور دنیا میں جس طرح چاہیں وہ رہیں، تو ان کو ڈرایا بھی ہے کہ کل آخرت میں ان کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا۔ لیکن فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو اعراض کیا ان کی اکثریت نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سن پاتے۔ اس دور کے قریشی تھے، مشرک تھے، انہوں نے قرآن مجید کے دلائل سنے، سننے کے باوجود بھی منہ موڑ دیا اور کہا ہم نہیں مانتے اس کو، کان نہیں دھرے اس قرآن کی طرف، اس وحی کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمائی تھی۔ تو کان نہ دھرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کیا۔ تو قرآن مجید کی نصیحتوں کو وہی قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے نا وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ضرورت ہے قرآن مجید کو ماننے کی؟ وقالو، اور انہوں نے کہا ضد میں آ کے، قلوبنا فی اکنۃ، دل ہمارے پردوں میں ہیں، مما، اس سے جو تدعونا، تم پکارتے ہو ہمیں، الیہ، جس کی طرف۔ تو انہوں نے ہٹ دھرمی میں آ کے کھل کے کہہ دیا کہ جناب آپ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، جس نظریے کی طرف بلا رہے ہیں، ہم صرف اتنا بتا دیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم آپ کی کسی بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے۔ جب ایسی باتیں آپ کرتے ہیں نا تو ہمارے کان انکار کرتے ہیں کہ اس کو ہم سنیں، کیونکہ یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، بڑی بوجھل باتیں ہیں اس کی، ہم نہیں سن سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ یہ جو پردے کی بات کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حق کو قبول کرنے اور قرآن مجید کے دیے ہوئے نظریے کو قبول کرنے میں بالکل واضح کر دیا کہ ہمارے دل جو ہے نا اس کو نہیں مانتے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی، آپ کا دین کچھ اور ہے اور ہمارا مذہب کچھ اور ہے، تو دین اور مذہب کے درمیان بڑا فرق ہے، یہ بود آ گیا ہے۔ ہمارا جو آپ جس مسلک پہ ہیں اور ہم جس مسلک پہ ہیں، اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اب ایک پردہ پڑ چکا ہے، ایک تفریق ہو چکی ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو ہمیں آپس میں ملنے نہیں دے پا رہا۔ یہ ہے، تو لہذا فعمل اننا عاملون، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، اننا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اور ہم اپنے طریقے پر عمل کریں گے، یعنی ہم آپ کا کہنا بالکل نہیں مانیں گے، آپ کو فالو نہیں کریں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کے لیے کام کیجئے جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم اپنے خداؤں کے لیے کام کریں گے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نذیر تھے نا، تو آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں آپ ہلاکت کے بارے میں کہتے رہتے ہیں تباہ ہو جاؤ گے، تو آپ اپنا کام کیجئے، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے، یعنی آپ کو ہم ماریں گے۔ پھر اسی طرح کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ تم اپنی آخرت کی بات کرتے ہو، تم اپنی آخرت کے لیے اپنا کام کرو، ہم اپنی دنیا کے لیے اپنے کام کریں گے، ہمیں کوئی آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح فعمل اننا عاملون کا ایک مطلب علماء نے یہی بتایا ہے کہ آپ کا دین جو تقاضا کرتا ہے آپ سے، آپ اپنے کام کرتے جائیے، ہمارا مذہب جو ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنا کام کرتے جائیں گے۔
ٹھیک ہے، تم کہتے ہو میں حق پر ہوں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. بس یہ ہے، تو ہمیں دعوت دینا چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے دین کے حوالے کر دیں گے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اس طرح کی ڈٹائی، ضد، تعصب، اس کا اظہار ان لوگوں نے کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان کیا ہے. تو قل، اللہ کے رسول کہہ دیجئے، انما بے شک انا بشر، میں ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے. اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تم جیسا ایک انسان ہوں، جیسے تم ہو. تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کو بڑے متواضع انداز میں پیش کیا ہے. یہ تواضع ہے آپ کا، عاجزی ہے. یعنی میں نبی تو بن گیا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انسانوں سے بلند تر ہو گیا ہوں، بلکہ تم جیسا ہوں. یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر فرشتوں کے ذریعے وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی میں تم تک پہنچا رہا ہوں. اور اس وحی کا بنیادی میسج کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ سنو تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، نہ کہ وہ جن کی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور رب کے شریک تم نے بنا رکھے ہیں، اور بہت سے اور رب بھی بنا رکھے ہیں مختلف قسم کے، ان سب کی تم عبادت کرتے ہو. یہ سب غلط ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ، بس تم سیدھے رہو طرف اس کے، یعنی اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو، اسی سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے سوال کرو. واستغفروہ، اور بخشش مانگو اس سے اپنے شرک کی، اپنے گناہوں کی. وویل للمشرکین، اور تباہی ہے مشرکوں کے لیے جو شرک پر قائم رہیں اور ایسی نصیحت کو قبول نہ کریں، وہ برباد ہوں گے. یہ مشرک کون ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو نہیں دیتے زکوٰۃ کو. یہ مشرک وہ بھی ہیں جو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی ان کو ابھی ساری ان دو آیتوں میں دعوت دی گئی ہے، مگر وہ کہتے نہیں، ہم نے اپنے شرک پر قائم رہنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ مشرک کون ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی ہجرت کے بعد دوسرے سال میں. یہاں پھر مراد کیا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو، یعنی جو ہی نبی علیہ السلام نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو آپ مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیسے دے رکھے ہیں اس میں ہم اپنے پیسوں کو پیور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ صدقات دے دیا کریں. اور جب مدینہ میں آپ تشریف لائے اور زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کا نصاب بھی فرض کر دیا گیا، اور پھر نصاب کے مطابق وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے. تو یہ ہے، لیکن مسلمان یہ کرتے تھے، مگر مشرک مالدار ہونے کے باوجود بھی لا یؤتون الزکاۃ، وہ اپنے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. یعنی اپنے مالوں کے صدقات جو ہے نا وہ روک لیا کرتے تھے. وہ زکوٰۃ کو یا صدقات کو وہ کوئی اچھا کام نہیں سمجھتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ ساتھ ساتھ آخرت کے وہ کافر بھی ہیں، یعنی آخرت کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آخرت کا فکر ابھی سے لگا کے بیٹھیں اور کچھ بھی نہ کر سکیں. اس لیے آخرت کے بارے میں ان کے عقائد بڑے کمزور تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ قیامت قائم ہوگی، ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالی ہمیں مار کے دوبارہ زندہ کرے گا ہماری قبروں سے، جبکہ ہم بالکل گھل مل چکے ہوں گے، بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، فنا ہو چکے ہوں گے.
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا اجر جس کا کوئی حساب نہیں، یہ مطلب ہے، جس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، یا وہ اجر جو ہے کبھی ان سے چھین نہیں لیا جائے گا۔ یہ سب معنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان اور عمل صالح کا یہ صلہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں پر قائم رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ قل، کہہ دیجئے، اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَکْفُرُونَ، البتہ تم کفر کرتے ہو، بالذی، اس کا جس نے، خلق الارض، پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دن میں، وتجعلون، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کے لیے، اندادا، کچھ شریک۔ کہا ہے کہ تم کیا اس اللہ کا کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، یا اس کے ساتھ شریک مانتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ اور اس پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پہاڑ بھی بنائے، جانوروں کو بھی پیدا کیا، اور مختلف علاقوں میں پھیلا بھی دیے، اور پھر اس زمین کے اندر جو بھی مخلوق ہے اس کی روزی کا بھی بندوبست کیا، تو یہ ٹوٹل 4 دن لگے۔ تم اس کا انکار کرتے ہو۔ اس کی تفصیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں یوں بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو ابو ہریرہ کو آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، خلق اللہ التربۃ، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا، یوم السبت، ہفتے کے روز، وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اور اس میں پہاڑ پیدا کیے اتوار کے روز، وخلق الشجر یوم الاثنین، اور درخت، پودے وغیرہ یہ سارے سوموار کے روز پیدا کیے، وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور جو ناپسندیدہ مکروہ چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منگل کے روز پیدا کیا، وخلق النور یوم الاربعاء، اور نور کو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے روز پیدا کیا، روشنی کو، وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، اور جمعرات کے دن اللہ نے زمین کے اندر، زمین میں بے شمار جانور پھیلا دیے، دواب، جس میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور جانور بھی ہیں، یہ سب۔ وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعہ، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز عصر کے بعد آخری لمحات میں، جب جمعہ کا دن ختم ہونے والا تھا، اس وقت پیدا کیا۔ یہ ہے وہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے میں کی۔ تو اب یہاں مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ 2 دن کون سے تھے یا 4 دن کون سے تھے، تو اس کے بارے میں پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ 2 دن ہوں یا 4 دن ہوں، یہ دن، علماء یہی کہتے ہیں، یہ دن وہ تھے جو ہمارے اپنی اس دنیا کے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی ان دنوں میں ہی، ان دنوں کے جو اوقات ہیں، بس انہی وقتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یوں پیدا کی۔ تو ٹوٹل 6 دن ہیں، 4 دن زمین پہ لگے اور 2 دن آسمان کو بنانے میں اور اس کو سیٹ کرنے میں لگے۔ 7 آسمان ہیں، پھر اس میں پورا خلا ہے، پھر سارا سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا، یہ سارا جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو مکی لوگوں کو کہا کہ اس وقت، اس دور کی یہ باتیں ہیں، اور آج ان تمام چیزوں پر جو ریسرچ کی جا رہی ہے یا ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ریسرچ خدا نخواستہ قرآن مجید کی ان تعلیمات کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ تائید کرتی ہے کہ جو قرآن مجید نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے۔
تو سمجھایا یہ بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی کہ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ ند بناتے ہو۔ کچھ تو سوچو، تمہارے ندوں نے کیا کام کیا ہے، تمہارے شریکوں نے کیا کیا ہے، ان کو تو تم نے خود بنایا۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور تمہیں اس میں سجا کے بٹھا دیا ہے، تم اس کو پہچانو۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ رب العالمین ہے جو تمام جہانوں میں جو چیز بھی تمہیں موجود نظر آتی ہے ان سب کا وہ رب ہے، اسی کا خالق ہے، اسی کا مالک ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیا اس میں پہاڑوں کو، من فوقها، اس کے اوپر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو قائم رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے اس کے اندر پہاڑ گاڑے، اور یہ پہاڑ کیلوں کی مانند، رواسی کیلوں کی مانند، جیسے جسی کو ٹھوک دیا جائے، گاڑ دیا جائے، اور گاڑنے کے بعد اس کی جڑیں جو ہے نا نیچے سے پھیلا دی جائیں اندر ہی اندر سے۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ زمین کا توازن جو ہے نا وہ برقرار رہے، اپنی جگہ پر قائم رہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندے بھی یہاں آرام سے رہ سکیں، اس طرح اس کی ٹیکنیک سے اب طریقہ بنایا کہ یہ زمین اپنے مقام پہ رہے۔ پھر وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت پیدا کی۔ کیا مطلب برکت کا؟ یعنی اس میں درخت پیدا کر دیے، فصلیں اگانا شروع کر دی، اس کے اندر سے رویدگی شروع ہو گئی۔ یا بارک فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی کہ اس سے خیر نکلتی رہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے، جب تک انسان اس دنیا میں رہیں، اس زمین پہ رہیں، ہمیشہ زمین اپنی خیر کو نکالتی رہے۔ یا پھر یہ اپنے فائدوں سے انسان کی خدمت کرتی رہے، مخلوق کی خدمت کرتی رہے جو اس کے اوپر موجود ہوں۔ یہ ہے بارک فیہا۔ بہت سے معنی علماء نے کیے ہیں اور سبھی معنی زیب دیتے ہیں، اچھے معنی ہیں۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اندازے سے رکھا اس میں اقواتہا، اس کی غذاؤں کو۔ اس کی غذائیں جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہیں، مگر اندازے سے۔ اندازے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان جہاں کہیں بھی جائے، جنگل ہو، شہر ہو، پہاڑی علاقے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق آباد ہوگی، اس کے اندازے، اس کی رہائش اور تعداد کے ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے زمین کے اندر یہ ساری روزی مخلوق کی رکھ دی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ کیا کیا فائدے کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندازے سے اس زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ قدر فیہا اقواتا، اقوات کس کی جمع ہے؟ قوت کی۔ قوت کہتے ہیں روزی کو۔ اور یہ سب کام فی اربعۃ ایام، پچھلے 2 دن اور پھر باقی یہ ٹوٹل بنتے ہیں فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں۔ وہ 2 دن ملا لیں اور پھر 2 دن بعد میں لگے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 دن۔ سواء للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب علماء نے یہی کیا ہے کہ 4 دن جو ہیں یہ پورے برابر، یعنی صرف 4 دن ہیں، مکمل 4 دن، اور 4 دنوں کی جو وہ کیا نام ہے 4 دنوں کا جو وقت تھا وہ بھی ایک جیسا تھا۔ سواء کا یہ مطلب کچھ علماء نے کیا، 4 دن تھے مکمل، اور 4 دنوں کا جو وقت تھا وہ بھی ایک جیسا تھا۔ للسائلین، ان کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں، یعنی جو یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یا کسی مسلمان سے کہ یہ کیسے بنی، کائنات کیسے بنی، تو ان کے سوال کا یہی جواب ہے کہ اس طرح بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ 4 دنوں میں، یعنی یہ زمین 4 دنوں میں بنی، اور 4 دن بالکل برابر تھے، اوقات ان کے برابر تھے۔ سواء للسائلین۔
یا پھر کوئی یہ بھی پوچھے کہ یہ جو اندازہ آپ بتا رہے ہیں کہ دن 4 دن اللہ نے 4 دن لگائے، وہ 4 دن کون سے ہیں؟ تو بس اس کو یہ جواب دیجئے کہ وہ 4 دن ایک جیسے ہی تھے، ان کے وقت ایک جیسے ہی تھے۔ ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، طرف آسمان کے، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا۔ تو زمین کو سیٹل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے کہ میں اب آسمان کو بناؤں اور اس کو برابر کر دوں۔ 7 آسمان بنائے اور آسمان کو بھی اونچا اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے، لیکن اس نے آسمان کو اٹھایا بھی صحیح اور خود بھی اوپر گیا۔ کیسے گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے ثم استوى الی السماء کا۔ پھر وہی دخان، اور آسمان جو تھا یہ ایک دھواں تھا، یعنی آسمان نہیں تھا، یہاں دھواں ہی تھا اور دھوئیں کے ذرات تھے۔ ان ذرات کو اللہ تبارک و تعالی نے اکٹھا کر دیا۔ اکٹھا جب کیا تو یہ گولے کی شکل میں بن گئے، ایک گولا بن گیا۔ تو پھر اس کو اللہ تعالی نے کہا کہ ائتیا، کہ اسی کے اندر سے آسمان بھی بن جائیں اور زمین بھی بن جائے، تو دونوں ہو جاؤ۔ ائتیا طوعا او کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، تم چاہو نہ چاہو، ہمارا فیصلہ یہی ہے، تم نے اسی طرح ہی بننا ہے۔ آسمان نے آسمان بننا ہے اور زمین نے زمین بننا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ رکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے آسمان اور زمین کوئی روح تو نہیں تھے ہم انسانوں کی طرح، مگر اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالتا، دونوں نے کہا اتینا طائعین، آ گئے ہم خوشی سے، اللہ جو حکم تیرا ہم ماننے کو تیار۔ تو اسی چیز کو قرآن مجید میں ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کفار نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین پہلے وہم ایک گولے کی شکل میں تھے، تو ہم نے ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑا اور زمین و آسمان کو الگ الگ کر دیا۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ بنا ہے۔ آسمان اس طرح بن گئے، زمین اس طرح بن گئی، اور پھر اس طرح بعد میں زمین کے اندر جو کام ہوا ہے اس کو کچھ وقت لگایا اللہ تعالیٰ نے، اور وقت دیا ہے، وقت لگایا ہے تاکہ یہاں پر انسانوں کا پورا بندوبست ہو جائے۔ کوئی بھی انسان یہاں آئے اور یہ کہے کہ میری ضرورت یہاں پوری نہیں ہو پا رہی، میں مرتا ہوں، اور وہ مر جائے، یہ نہ ہو۔ ورنہ حقیقت ہے چھوٹی سی چیز کو بھی لے لیں، یہ ہوا میں کچھ تھوڑا بہت رکاوٹ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ہوا کو ہی حکم دے دیتا، یا ہوا کو پیدا ہی نہ کرتا جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، پانی کو پیدا نہ کرتا جو ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر جگہ جہاں کہیں بھی انسانوں کو رکھا ہے، یا جہاں کہیں بھی زمین میں انسان آباد ہونا چاہے، تو وہاں قدر فیہا اقواتہا، اللہ تعالیٰ نے وہاں انسانوں کی روزی کے سارے بندوبست بڑے ایک اندازے سے کر دیے۔ فقضاہن 7 سماوات، تو اس نے پورا بنا دیا انہیں 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں۔ تو 4 دن زمین پہ لگے، 2 دن آسمان کو سیٹل کرنے میں لگے۔ اور پھر وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان میں کام اس کا۔ وہی کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دے دیا۔ اوحا کا مطلب ہی کریں، اس نے حکم دے دیا، فی کل سماء، ہر آسمان میں، امرہا، کام اس کا، کہ 7واں آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، 5واں، چھٹا، یہ سب آسمانوں میں کیا کچھ کون کون فرشتے رہیں گے، وہ کیا کیا کام کریں گے، یہ کیا کیا ان کی ڈیوٹیز ہوں گی، کیا کیا یہاں بنایا جائے گا،
کون کون اس میں رہے گا، یہ سب وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بندوبست کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پہ جب تشریف لے گئے تو پہلے آسمان سے بھی چند انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اپنا حکم نافذ کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو بِمَصَابِيحَ، 7 چراغوں کے۔ پھر یہ آسمان دنیا جس کو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں کے ساتھ، یعنی ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ، یہ سب کو چراغ کہا ہے۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا دیا۔ دن کو بھی یہاں خوبصورتی نظر آتی ہے، دن کو بھی، یعنی سورج جب نکلتا ہے تو نکلتے وقت بھی آسمان کا کلر دیکھ لیجیے، اور سورج جو ہی اوپر آتا جاتا ہے آسمان اپنا کلر بدلتا جاتا ہے، اور جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو تب بھی آسمان کے جو رنگ ہیں وہ بھی بدلتے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب شام ہوتی ہے اس وقت بھی بڑا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو ستارے جگمگ کرتے ہیں، چاند نکلتا ہے، یہ ساری رات یہی کچھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے تزیین اس آسمان کی، دوسرا وحفظا، اور یہ چراغ جو اللہ نے بنائے یہ حفاظت کے لیے بنائے۔ کس کی حفاظت کے لیے؟ آسمان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اس حفاظت کے لیے کہ اوپر ملأ اعلیٰ میں کوئی بات فرشتوں میں ہو تو نیچے سے شیطان جو ہیں وہ اوپر جا کے ملأ اعلیٰ کی کوئی بات سن نہ سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، شیطان جو ہے وہ تو اوپر کی سماعت سے بالکل علیحدہ کر دیے گئے، وہ نہیں سن سکتے، لیکن یہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیونکہ شیطانوں کا کام ہی ہے اوپر سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو لے کے پھر زمین پہ آ کے اپنے شیطانی انسانوں کو بتاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیتے ہیں، اور یہی شیطان انسان جو ہے نا وہ خدائی کے مقام کو پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم مستقبل کی خبریں آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا حفظا، حفاظت کے لیے۔ ذالکہ، یہ ہے تقدیر العزیز العلیم، اندازہ بہت زبردست کا، خوب علم والے کا، یعنی آسمان اور زمین کو بنا دیا، ہر شے اس میں اندازے سے مقرر کر دی، حکم اپنا چلا دیا۔ اب اس میں ایک حکم اس کا یہ بھی ہے کہ کس وقت تک یہ چلنا ہے سلسلہ۔ تو اس نے ہر شے کو، مثال کے طور پر اگر زمین کے اندر روزی کو رکھا ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ بنائی ہے کہ اس وقت تک یہ روزی فراہم کرتی رہے گی۔ زمین کے اندر پہاڑ گاڑے ہیں تو ان پہاڑوں کی جو ترسیخ ہے، یعنی اس کے اندر جو پھیلا دی ہے اس کی جڑوں کو، اس کے اندر کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کے لیے رکھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک وقت تک کے لیے۔ تو وہ جو ہی قوت ختم ہوئی یہ زمین بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور یہی حال آسمان کا ہے، ہر شے کا۔ اور یہ سب کس کا اندازہ ہے؟ العزیز، بہت زبردست ہستی کا، العلیم، جو خوب علم والا ہے، یعنی اس کے پاس ایک ایک شے کا علم ہے، ہر شے اس نے علم کی بنیاد پہ اس پوری کائنات میں نافذ کر دی ہے، اور اس کو یہ بھی بتایا کہ یہ شے کیا کیا کرے گی اور کب ختم ہوگی۔ یہ سب اس کے اندازے ہیں، ٹھیک ٹھیک اندازے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی نہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، دوسرے بھی خدا ہیں، اس کائنات کا خالق وہ ہے تو زبردست ہے، وہ کہیں نہیں ہم نہیں مانتے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں ڈراتا ہوں تمہیں، صَاعِقَةً، بجلی کی کڑک سے، مثل صاعقتی، مانند بجلی کی کڑک، عادن، عاد، و سمودا، اور سمود کی۔ اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو، اور اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، قرآن کی اس بات کی طرف کان نہیں دھرتے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اس کا مقام ہے، تو پھر یاد رکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ کہیں تم پر ویسی بجلی کی کڑک نہ آ جائے جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود پہ آئی تھی، اور وہ کڑک جب آئی تھی تو کوئی بھی ان میں نہیں بچا تھا، سب مر گئے تھے۔ بس یہ میرا کام ہے،
میں تمہیں بات سمجھا سکا، جو سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھایا۔ اذ جاءتہم، جب ان کے پاس آئے، الرسل، کئی رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ قالو، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر چاہتا رب ہمارا، یعنی ان قوموں کے پاس، قوم عاد ہے یا قوم سمود، ان کے پاس جب رسول آئے تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی آئے تھے اور ان کے بعد بھی آئے تھے، تو ان سب رسولوں نے آ کے کیا کہا تھا کہ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نہ کرو، اتنی بات کی تھی۔ بس اس سے ساری قومیں ناراض ہو گئیں رسولوں سے، اور اس کلمے سے ان کو چڑ ہو گئی کہ ہم بہت سے خداؤں کے قائل ہیں، یہ صرف ایک اللہ کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ بہت سے خداؤں کا ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں ہماری روزیاں بھی ہیں، ہمارے لیے بے شمار نذرانے بھی ہیں، ہماری رسمیں بھی ہیں، ہماری عبادتیں بھی ہیں، یہ سارا ختم کر کے صرف ہمیں ایک اللہ کی طرف جھکانا چاہتا ہے۔ بس اس جملے سے ان کو چڑ تھی، تو جواب میں کیا کہتے نبی کو، لو شاء ربنا، اگر چاہتا رب ہمارا، یعنی ہمیں ہدایت دینا چاہتا تھا، اور اگر اللہ ہمارے چاہتا تھا کہ واقعی ہم راہ راست پہ ہیں اور ہم گمراہ ہیں، ہماری ہدایت کا کوئی سامان ہونا چاہیے، تو لانزل ملائکۃ، تو اللہ پھر آسمان سے فرشتے اتارتا، وہ آ کے ہمیں بتاتے کہ یہ ہم نیک ہستیاں ہیں، تم بھی نیک بنو، تم بھی نیکی کے کام کرو، اللہ کو مانو، ہم اللہ کے مقرب ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں رسول بنا کے بھیجنا تھا ہم جیسے انسانوں کو، لہذا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جس چیز کو تم لے کے بھیجے گئے ہو، ہم سنو، ہم غور سے سنو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، کھل کے رسولوں کو یہ کہہ دیتے تھے۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو رہے قوم عاد کے لوگ، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ تو قوم عاد نے بڑا تکبر کیا زمین میں، بڑے لمبے لمبے لوگ تھے، 60 ہاتھوں کے، اور تکبر بھی کیا، بڑے بن بیٹھے تو بس ناحق، ہم بڑی شے، کوئی سرخاب کا پر انہوں نے نہیں لگا ہوا تھا، بس یہی کہ بس ہم بڑی شے، ہمارے مقابلے میں کون ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ان کے بھائی سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول بنا کے بھیجا، کیونکہ کوئی اور ہوتا تو یہ اس کو مار دیتے، کیونکہ ان لوگوں کی جو پکڑ بھی ہوتی تھی نا، جب پکڑتے تھے کسی کو تو چونکہ لمبے لمبے ہوتے تھے اور دوسرے انسان ان کے مقابلے میں بالکل چھوٹے سے، تو یہ ان کو پکڑتے تھے تو پکڑ کے بس ایسے سب کچھ مروڑ کے پھینک دیا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو یہ ان کی حالت تھی۔ تو اپنی اس کیفیت میں وہ بڑے خوش تھے کہ ہمیں کوئی نہ سمجھائے، ہم ٹھیک لوگ ہیں، اور سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ من اشد منا قوہ، آپ ہمیں ڈراتے ہیں، کون سی قوم ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے گی، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ بس یہ کہتے تھے، اپنی اس قوت پہ بڑا ناز تھا، یہ بڑا تکبر تھا ان پہ۔ آج بھی بڑی بڑی قومیں جو ہیں اپنی قوت پہ بڑا ناز کرتی ہیں، اور اس قوت کے بل بوتے پر بہت سے انسانوں پر ظلم بھی کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، الذی خلقہم، جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ، وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید ہے، وہ زیادہ قوت والا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا زیادہ بڑا پہلوان ہوگا، یہ پہلوان ہے، یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں مان رہے۔ ان کا لوگوں سے مقابلہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے ہے؟
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا کھل کھل کے انکار کرتے تھے، نہیں مانتے۔ یہ تکبر کی ایک اور مثال ہے۔ رسول نے کچھ کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کی نشانی تھی، ہم نہیں مانتے۔ ہود علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، ان کا ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ معجزات دکھائے، کہا ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ یہ تھی ان کی عادت، ایک ایک آیت کا وہ انکار کرتے جاتے تھے اور اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتے تھے۔ پھر آخر اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا، پھر بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحًا ایک ہوا، سرسرن تند و تیز، فی ایام نحسات نحوست کے دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں انہیں، عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا زندگی میں دنیا کی، ولعذاب الآخرتی اور یقیناً عذاب آخرت کا، اخزا زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون اور وہ نہ مدد کیے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے صرف اپنی قوت کا ہلکا سا مظاہرہ کیا، ایک ہوا کو حکم دیا کہ ذرا تیز ہو جائے اور جا کے ان پر چلے، اور جب یہ ہوا چلی تو وہ دن ان کے لیے کیا بن گئے؟ بڑے نحوست کے بن گئے۔ یہ یاد رکھیے، دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے؟ دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، بندوں کے اپنی بدعملیاں وہ نحوست ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جب ان دنوں میں عذاب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہیں، وہ بندے منحوس ہوتے ہیں، اور عذاب بھی کہیں آتا ہے، ورنہ دوسرے آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے جو بدعملیاں تھیں ان کی وجہ سے ان دنوں میں جب ہوائیں ہم نے چلائیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، کتنے دن چلے؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ تیز ہوا چلتی رہی، جس نے ایک ایک آدھی کو اٹھایا اور جا کے نہ زمین پہ یا دیواروں پہ اس کے سر کو، بھیجے کو مارا، جسم کو نہیں، صرف اس کے سر کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا سر پھٹتا اور بھیجا باہر نکل آتا۔ ہوا نے نہیں چھوڑا کسی کو، حتیٰ کہ یہ غاروں میں، کمروں میں جا کے بھی بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو یہ بھی حکم دیا کہ اندر گھس جاؤ، یہ جہاں بیٹھا ہے اس کو وہیں گھوم پھرا کے اٹھا کے باہر لاؤ اور پھینک دو اس کو باہر، کہیں بھی ان کو پناہ نہ مل سکی۔ تو اس لیے ایک ایک عادی کے بارے میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کی لاشیں زمین پہ ایسی پڑی تھیں جیسے کھجور کے تنے جڑ سے اکھڑ کے گر پڑتے ہیں اور زمین پہ لمبے لمبے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھیجی ان پر ایک ہوا تند و تیز، صرف ایک ہوا، باقی کچھ نہیں بھیجا، صرف ہوا۔ یہ اللہ کا ایک لشکر تھا، یہ کہتے تھے نا ہم بڑے طاقتور ہیں، ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور یہ چند دن تھے جو نحوست کے تھے، ان کے لیے نحوست کے ثابت ہوئے۔ اور یہ عوام نے کیوں بھیجی؟ لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا زندگی میں دنیا کی، یعنی ہوا ان کو اٹھا اٹھا کے مارے پٹخائے، یہ زندہ نہ رہیں، ورنہ زیادہ زیادہ ہی ہوتا ہوا جو دھکا دیتی اس کو گرا دیتی یا کوئی شاہ اوپر زخمی ہوتے، نہیں، بلکہ ایک ایک آدھی کو اٹھا کے اس نے زمین پہ یوں پٹخایا کہ اس کا سر جا کے لگا اور وہ پھٹ گیا۔ اس طرح ہوا کے آگے بالکل ہی غبارے بن گئے، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کی۔ تو وہ ساری اکڑ جو تھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ختم کی، اور یہ ذلت اور رسوائی کا ایک عذاب تھا جو ان پر مسلط کیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور یقیناً عذاب آخرت کا تو زیادہ رسوا کن ہے۔ یعنی یہ تو دنیا کا عذاب تھا نا، جب آخرت میں آئیں گے تو اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ نہ مدد کیے جائیں گے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہدایت دی ہم نے انہیں، فَاسْتَحَبُّوا، تو انہوں نے پسند کیا، الْعَمَىٰ، اندھے پن کو، عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت پر۔ تو اس قوم سمود نے بھی بڑی اکڑ دکھائی،
ہم نے بھی ان کی ہدایت کا سامان کیا، ان کے اندر صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے نشانی مانگی، اونٹنی کی نشانی بھی دی گئی، لیکن اس سب کچھ کو آنکھوں سے بھی دیکھا، مگر فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا کہ ہم آنکھیں بند ہی کر لیں کہ یہ رسول ہیں، یہ معجزہ دکھاتے ہیں، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کا مظہر ہے، ہم مان لیں ان کو رسول، مگر نہیں، انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا، ترجیح دی، کس پر؟ ہدایت پر، صالح علیہ السلام کی اچھی اچھی باتوں پر انہوں نے اندھے پن کو، اپنی گمراہی کو پسند کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑ لیا ان کو، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلت والے عذاب نے۔ وہ کون سے عذاب تھا؟ بجلی کی کڑک، بس ایک ہی دھماکہ ہوا، چیخ نکلی، اور جتنے بھی قوم سمود کے لوگ تھے اپنے علاقوں میں، ان کے دل پھٹے، دماغ پھٹے، کان پھٹے اور مر گئے، جہاں تھے وہیں بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے، اٹھنے کی ہمت ہی نہ ملی ان کو، یا بھاگ ہی نہ سکے کہیں۔ یہ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے، کمائی یہی تھی ان کی۔ صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک نہ سنی، ان کی نیکی کو ملزم بنا دیا، ان کی نیکی پر اعتراضات کیے، اور پھر انہوں نے معجزے دکھائے تو اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، رسول کو بھی نہیں مانا، بد عملیاں کرتے، حتیٰ کہ وہ اونٹنی جو تھی اس کو بھی قتل کر ڈالا انہوں نے۔ تو ایک کام تھے ان کے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے انہیں جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ ڈرتے۔ بس صرف بچے وہی جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ تو یہ مثال دی ہے مکی لوگوں کو، دیکھو بچتے وہی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور خدا خوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں اللہ کو چاہیے کہ تم ان بتوں کو بھی اپنا خدا مانو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ اللہ تو بھی ہے اور یہ بھی ہیں، یہ ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک انسان کے لیے بنیادی طور پر یہی بڑی اہم بات ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو وہ دوسرے خداؤں سے نہ ڈرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ اور تم دوسرے خداؤں سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کھل کھل کے نافرمانیاں کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ دو واقعات سنا کے ذرا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سمجھیں، یہ لوگ مکی لوگ سمجھ جائیں۔ پھر سمجھایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن یحشر اکٹھے کیے جائیں گے، اعداء دشمن، اللہ کے، الی النار طرف آگ کے، فہم تو وہ، یوزعون وہ روکے جائیں گے۔ یعنی یہی تم آج اللہ کے دشمن بن رہے ہو، کل قیامت بھی آنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میدان محشر میں اکٹھا کرنا ہے، اور اکٹھا کر کے آگ کی طرف لے جانا ہے، جہنم کی طرف، اور وہاں جاتے جاتے روک دیے جاؤ گے راستے میں، حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ آئیں گے اس جہنم کے پاس، شہد علیہم گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف۔ تو ایسے موقع پر بالکل جب جہنم کے قریب آئیں گے روک دیے جائیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کہ تم جہنم میں جاؤ، ان کو اعتراض ہوگا کہ انصاف نہیں ہو پا رہا، ہمیں کیوں جہنم میں جھونکا جا رہا ہے۔ قیامت کے روز بھی ان مشرکوں کا اللہ کے بارے میں یہی گمان ہوگا، یہی عقیدہ ہوگا جیسے دنیا میں ہے کہ اللہ کو کیا پتا ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھپ چھپ کے جو کرتے ہیں اللہ نہیں جانتا، ہمارے دل کی جو باتیں ہیں، کفر اس میں بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، اللہ نہیں جانتا اس کو۔ تو گویا کہ
اپنی اس سزا کو دیکھتے ہوئے وہ یہی ایک قسم کا اعتراض کریں گے کہ انصاف نہیں ہو رہا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو روک کے اسی وقت روک کے اب کیا کریں گے کہ شہید علیہم گواہی دیں گے ان کے خلاف سمعہم و ابصارہم کان ان کے اور آنکھیں ان کی. کان بول پڑیں گے, آنکھیں بول پڑیں گی. ہم نے یہ باتیں سنی, یہ کچھ دیکھا, ہم گواہ ہیں اس کے. وجلودہم اور ان کی جلدیں, ان کی سکن وہ بھی بول پڑے گی. بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی عمل یہی ہوتا ہے نا, انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود سے عمل کرتا ہے, کچھ سنتا ہے کچھ دیکھتا ہے. تو یہ بول پڑیں گے کہ ہم نے سنا اور یہ گناہ کیے اور ان چیزوں کو قبول کیا, کفر کو قبول کیا, نفاق کو قبول کیا, ضد کو, دشمنی کو, ہٹ دھرمی کو, وہ سارا ہم نے قبول کیا ہے. اور آنکھوں سے ہم نے جو کچھ دیکھا وہ اللہ کے رسول تھے مگر ہم نے نہیں مانا. اور اسی طرح ان کا انگ انگ بول کے کہے گا کہ ہم یہ عمل کرتے تھے. یہ جو جسم ہے ہمارا, اس کی سکن جو ہے, کہتے ہیں اس میں ایسا مواد ہے اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے جو ہماری آوازوں کو کاپی کرتا ہے. اور یہ ساری آوازیں اس کے اندر جذب ہو رہی ہیں. جو بھی ہم بولتے ہیں یہ ریکارڈ کر رہا ہے اور یہی جلد بولے گی. وقالوا لجلودہم اور وہ کہیں گے اپنی سکن سے, اپنی جلدوں کو, لما شہدتم کیوں گواہی دی تم نے علینا ہمارے خلاف. تو اپنی سکن سے وہ کہیں گے بھئی ہم تو احتجاج کر رہے تھے, تم نے بول کے سارے راز فاش کر دیے, ہمیں ذلیل کر دیا, کچھ کہنے کے لائق نہیں رکھا, تم نے ہمارے خلاف کیوں ایسی گواہی دے دی. اب وہ یہ مانتے ہیں کہ جلد جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے, یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں. تو ایک تو یہ مانتے ہیں, دوسرا ان کا جھوٹ واضح ہوتا ہے. تو انہیں کہتے ہیں کیوں بھائی تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. تو وہ بول کے کہے گی, یہ جلدیں بول بول کے کہیں گی, انطقنا بلوایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. آج ہم کیوں بول رہے ہیں, ہمیں اللہ نے بلوایا ہے. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انطق کل شیء ہر شے کو بولنے کی طاقت دی, اور وہ بولتی ہے. وہ آج ہر شے کو بلوا رہا ہے. تو اس نے ہمیں بھی کہا بولو, گواہی دو, بتاؤ تم کیا کرتے رہے. یہ تو نہیں بول رہا, تم بتاؤ. تو ہم بول پڑے. اور پھر وَهُوَ خَلَقَكُمْ بھائی اس نے تو تمہیں پیدا کیا تھا, اول مرتن پہلی بار بھی. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور دنیا میں آئے تو اس کا پیدا کرنے والا تمہیں کون تھا, اللہ تعالیٰ ہی تھا. اور کون تھا؟ تو اس وقت کیا تمہیں اس نے قوت گویائی نہیں دی تھی, کوئی سماعت نہیں دی تھی, بصارت نہیں دی تھی؟ تم بولتے تھے نا. تو جب اس نے تمہیں پیدا کر کے بلوانے کی جو طاقت عطا کی ہے, اسی نے آج ہمیں بھی ہمت دے دی کہ بولو. ہم بول پڑے. ہم تمہارے وجود کا حصہ ہیں, ہم کیسے انکار کریں. ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے حکم کے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں سبق پڑھایا گیا تھا کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے, مگر تم انکار کرتے تھے. وَمَا كُنْتُمْ اور نہیں تھے تم تَسْتَتِرُونَ تم چھپتے اس بات سے کہ اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ کہ گواہی دیں گے تم پر. تو تم چھپ چھپ کے جو کچھ بھی کرتے تھے, تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کیا ہمارے کان, ہماری آنکھیں, ہمارے جلد ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور آج اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے, ہمیں بلوا دیا ہے. اور پھر دوسری بات کی کہ دنیا میں جو تم رہے تمہارا خیال یہی تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان میں بہت سی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہی نہیں. اللہ نہیں جانتا. میں جو کچھ کرتا ہوں میں نے چھپ کے کیا, اللہ کو کیسے بتا, وہ کیسے دیکھ سکتا ہے, وہ کیسے جان سکتا ہے. یہ تو تمہارے عقائد تھے.
وذالکم اور یہ ظنکم گمان تمہارا، الذی وہ ہے جو ظننتم گمان کیا تم نے، بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اس نے ہلاک کر کے رکھ دیا تم کو، فاصبحتم تو ہو گئے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ جب اللہ کے بارے میں یہ خیال ہو بندے کا کہ میں جو چھپ چھپ کے کرتا ہوں بہت سے کام اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو سوچئے نا پھر انسان تباہی ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ ایک جرم پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، ایک گناہ پہ دوسرا، دوسرے پہ چوتھا، یعنی گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا، دلیر ہو جائے گا کہ جب اللہ جانتا ہی نہیں تو میں گناہ کروں، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا، کون ہے اس کو جاننے والا۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے کہ جب اللہ کا خوف نہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کے ردے چڑھائے جاتا ہے، اور یہی اس کی تباہی کا موجب بنیں گے۔ اور دنیا میں تم نے اسی قسم کے عقائد رکھے کہ ہم بہت سے کام کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو کوئی بڑے سے بڑا بلنڈر یا گناہ کر لوں تو کون سا اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ تو تم نے گناہ تو کر لیا اور اللہ کے بارے میں یہ سوچ لیا کاش کہ تم نبی کی بات سنتے، قرآن کی بات سنتے، اللہ تعالیٰ کو سمجھتے، اور پھر تمہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایک ایک حرکت کو، ہمارے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے۔ ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، کہیں چھپ کے گناہ بھی نہیں کر سکتے، جہاں بھی جائیں گے اللہ موجود ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک علم میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ وہ گمان تھا جو تم نے دنیا میں رکھا، یہ عقیدہ تمہارا محض ظن کی بنیاد پہ تھا، یہی تمہیں آج تباہ کر چکا۔ آج تم فاصبحتم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، کچھ نہ ملا تمہیں، بلکہ سب کچھ تمہارے رازوں کو کھول دیا گیا۔ فَإِن يَصْبِرُوا پھر اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ تو آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ یعنی اتنی اہم باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کل کو ہماری جلدیں سکنز بولیں، ہمارے کان بولیں، ہماری آنکھیں بولیں، ہمارا وجود ہمارے خلاف گواہی دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کا یہ انجام ہو تو دنیا میں یہ بندے پھر بھی نہ مانیں اور یہی کہیں چاہیں کہ ٹھیک ہے وہ انجام، برا انجام جو ہے جہنم، اس کو ہم برداشت کر لیں گے، مگر یہ باتیں مانیں گے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے لیے تو فالنار موعدہم فالنار مثوی لہم، تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر آگے ٹھکانہ ہے، وہیں یہ جائیں گے۔ وہیں یستعتبوا اور جب جا کے وہاں جلیں گے، سڑیں گے، مریں گے، حقیقت کو جان لیں گے کہ اللہ نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا، رسول نے جو کہا تھا وہ بالکل وہی ہو رہا ہے، کتاب اللہ نے جو باتیں کی تھیں بالکل وہی آج ثابت ہو رہی ہیں۔ تو اللہ سے مانگ کہیں گے اللہ کیا معاف کر سکتے ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما هم من المعتبین، وہ اگر عذر بھی کسی قسم کا پیش کریں تو ہم ان کے کسی عذر کو بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا میں یہ مواقع ہیں، آخرت میں تو جو یہاں بویا ہے اس کی فصل کاٹنی ہے، وہاں بونا تھوڑی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔